تو اب فاروق صاحب ظاہر ہے جتنے عرصے کوئی بھی ملک IMF کے پروگرام میں رہتا ہے دیگر ممالک کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا یا اپنے اوپر اعتماد کو دکھانا وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اب 1 سال تو یہ گزر گیا, اگلے 2 سال میں پاکستان اپنی ٹریڈ اپنی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ اس پروگرام میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر تو معاشی پالیسی IMF کے حوالے کر دی جائے گی تو وہ جتنے ممالک کے ساتھ اس کی پالیسی بناتا ہے وہ ٹیکس کے اوپر مین فوکس رکھتا ہے, اور ہم نے 50 سال کی معاشی تاریخ گواہ ہے کہ اگر آپ کا فوکس صرف اور صرف ٹیکس کے اوپر رہے گا تو جو معاشی پہیہ ہے وہ رکنے لگتا ہے. اور یہی چیز پاکستان میں ہوتے نظر آ رہی کہ سارا کا سارا فوکس جو ہے کہ ٹیکس کس طرح بڑھانا ہے, ٹیکس کس طرح بڑھانا ہے, اور تیسرا فوکس بھی یہی ہے کہ ٹیکس کس طرح بڑھانا ہے. اور جب ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے تو معاشی پہیے کی رفتار جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے, اور اس کے نتائج بھی پھر سامنے آ جاتے ہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 45% پاکستان کی آبادی, اب آپ اندازہ کیے لگ بھگ 11 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ جو غربت کی لکیر ہے, شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اب یہ کتنی آپ سوچئے کہ سنجیدہ بات ہے, کتنی افسوس کرنے والی بات ہے کہ تقریباً آدھی پاکستان کی آبادی IMF کے پیکیجز میں سال ہر سال رہنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے. صحیح. تو فاروق صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی صورت میں آمدن تو ہمارے ملک کی اس میں ہر سال ایک بڑا اضافہ ہو رہا ہے, اس سال کوئی 30-35%, اگلے سال کے لیے بھی ٹارگٹ ایسے ہی رکھا گیا, لیکن ظاہر ہے اخراجات اس آمدن سے بڑھ کر ہیں. تو یہ اخراجات کو کنٹرول میں کیسے لایا جا سکتا ہے, اور جتنی آمدن ہے اس کے انڈر میں اس سے نیچے اس سطح پر تک کیسے لایا جا سکتا ہے تاکہ معاملات میں تھوڑی سی بہتری دکھائی دے؟ دیکھیے, بالکل ویلڈ سوال ہے. حکومت وزیر خزانہ صاحب جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں بجٹ کے دوران تو ہمیں خود سے بتایا جاتا ہے کہ اس سال حکومت کی آمدن جو ہے وہ 18,000 ارب ہوگی, اور اس کے کوئی 1.5 یا 2 منٹ کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ 25,000 ارب ہوں گے. تو خدایا یہ 6-7-8 ہزار ارب کا خسارہ جو ہے جو ہر سال کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ہے, جس میں PIA ہے, جس میں پاکستان اسٹیل ہے, جس میں پاکستان ریلویز ہے. اب سوچئے کہ PIA کا واحد ادارہ جو ہے وہ لگ بھگ 830 ارب روپے کا نقصان کر چکا ہے, اور یہ نقصانات جو ہیں یہ ایونچولی آپ اور میں جو پاکستان کے ٹیکس پیئرز ہیں انہی کے شولڈرز پہ آتا ہے, انہی کے سر پہ آ کے گرتا ہے. تو اس کو اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ, کہ خدایا یہ 110 کے قریب جو آپ کے پاس ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, وہ اب تک کہیں 6-7 ہزار ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں. تو یا تو ان کو بند کر دیجئے یا ان کی پرائیویٹائزیشن کر دیجئے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 100 قسم کی معاشی بیماریوں کی جڑ ہے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی, چاہے وہ PMLN کی حکومت ہو, چاہے وہ PTI کی حکومت ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ کوئی ہائیبرڈ گورنمنٹ ہو. جو بیماری کی جڑ ہے اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش نہیں ہو رہی, اس کی علامات کو دبانے کی کوشش ضرور ہوتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.